اچھا تو کائنات میں ہر دن ایک نیا پیغام چھپا ہوتا ہے۔ چلیں آج مل کر ستاروں کی زبان کو سمجھتے ہیں تاکہ آنے والے دن کے لیے ہمیں ایک صحیح سمت مل سکے۔ تو آج کا جو سب سے بڑا پیغام ستاروں کی طرف سے آ رہا ہے نا، وہ ہے ثابت قدمی اور مستقل مزاجی کی طاقت، مطلب اسٹیڈی اینڈ کنسسٹنٹ۔ یہ پیغام ہر برج کے لیے تھوڑا مختلف طریقے سے ظاہر ہوگا، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں آتش کے بروج کی، یعنی حمل، اسد اور قوس۔ یہ برج اپنی زبردست توانائی اور جوش و جذبے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ آج کی گائیڈنس انہی کی توانائی کو صحیح سمت دینے، بامقصد طریقے سے آگے بڑھنے اور نئی راہیں تلاش کرنے کے بارے میں ہے۔ برج حمل والوں کے لیے آج رفتار اور احتیاط میں توازن رکھنا بہت ضروری ہے۔ انرجی تو بہت ہوگی جو آگے بڑھنے پر اکسائے گی، لیکن ستاروں کا مشورہ ہے کہ کیریئر کے معاملے میں کوئی بھی بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے ہر شرط کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ جلد بازی میں کیا گیا کوئی بھی وعدہ بعد میں پریشانی بن سکتا ہے، اور کوشش کریں کہ غیر ضروری بحث سے بچیں۔ برج اسد کی جو فطری قائدانہ صلاحیتیں ہیں وہ آج اپنے عروج پر ہوں گی۔ اگر وہ اپنی ٹیم کو ایک واضح راستہ دکھائیں گے تو لوگ ان کے پیچھے چلیں گے، اور ہاں، محبت و تعلقات میں دل سے کی گئی تعریف بہت گہرا اثر ڈالے گی۔ لیکن ایک اہم وارننگ ہے، ساری توجہ صرف اپنی ذات پر مرکوز نہ ہو، کیونکہ اصل لیڈرشپ تو سب کو ساتھ لے کر چلنے میں ہی ہے۔ برج قوس جو ہمیشہ نئی منزلوں کی تلاش میں رہتے ہیں، آج ان کے سامنے ایک نیا دلچسپ مقصد آ سکتا ہے۔ اسے صرف ذہن میں نہ رکھیں بلکہ اسے کہیں لکھ لیں اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ سفر سیکھنے کے نئے دروازے کھولے گا، بس ایک بات کا خیال رہے، جوش میں آ کر ایسے وعدے نہ کریں جو پورے نہ ہو سکیں۔ اپنے ارادوں کو حقیقت کی زمین پر رکھنا ضروری ہے۔ چلیں اب آگ کی تیزی سے نکل کر زمین کے ٹھہراؤ کی طرف آتے ہیں۔ خاک کے بروج یعنی سور، سنبھلا اور جدی کے لیے آج کا دن عملیت پسندی، باریک بینی اور جو کام شروع کیا ہے اسے ختم کرنے کی اہمیت پر زور دے رہا ہے۔ برج سور کے لیے جو استحکام اور سکون کو پسند کرتے ہیں، آج چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں بہت بڑا فرق لا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر اپنے مالی معاملات یا بجٹ پر ایک نظر ڈالنے سے ایک غیر متوقع ذہنی سکون مل سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ سہولت کی خاطر اپنے معیار پر سمجھوتا نہیں کرنا، چاہے وہ کام ہو یا ذاتی زندگی۔ برج سنبلا اپنی باریک بینی یعنی اٹینشن ٹو ڈیٹیل کے لیے مشہور ہیں، اور آج یہ خوبی بہت کام آنے والی ہے۔ کسی بھی کام میں ایک چھوٹی سی اصلاح بھی بڑی اچھے نتائج دے سکتی ہے، لیکن یہاں ایک خطرہ بھی ہے۔ ہر چیز کو پرفیکٹ بنانے کی دھن میں کہیں کام مکمل کرنے میں دیر نہ ہو جائے۔ کبھی کبھی اچھا کامل سے بہتر ہوتا ہے، خاص طور پر جب وقت پر کام ختم کرنا ہو۔ برج جدی کے لیے آج کا سب سے اہم پیغام ہے کام کو ادھورا نہیں چھوڑنا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی اہم معاملے میں کسی منظوری یا کلیئرنس کا انتظار ہو، اور اسے حاصل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے حصے کا کام مکمل کر کے دکھایا جائے۔ مستقل مزاجی سے کیے گئے اقدامات نہ صرف منصوبوں کو آگے بڑھائیں گے بلکہ دوسروں کا اعتماد بھی مضبوط کریں گے۔ اب رخ کرتے ہیں ہوا کے بروج کا، جوزہ، میزان اور دلو۔ یہ وہ بروج ہیں جن کی دنیا ہی خیالات، کمیونیکیشن اور سماجی تعلقات کے گرد گھومتی ہے۔ آج کی توانائی ان کے لیے صاف گفتگو کرنے، لوگوں سے تعلقات بہتر بنانے اور نئے خیالات کو قبول کرنے پر مرکوز ہے۔ برج جوزہ جو ابلاغ کے ماہر مانے جاتے ہیں، آج اپنی اس خوبی کا بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی صاف بات یا ایک سیدھا سا پیغام ایک بہت بڑی غلط فہمی کو دور کر سکتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی الجھن ہے تو پہل کریں، لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ خود بھی ادھوری معلومات کی بنیاد پر کوئی رائے قائم کرنے سے گریز کریں، ورنہ معاملات مزید الجھ سکتے ہیں۔ برج میزان ہمیشہ توازن کی تلاش میں رہتے ہیں، اور آج یہ توازن اپنی حدود متعین کرنے سے ملے گا۔ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے ہر بات پر ہاں کہنے سے اپنی ہی توانائی اور وقت ضائع ہوگا۔ آج نہیں کہنا سیکھنا ایک طرح سے خود کی دیکھ بھال کا ایک اہم حصہ ہے، اور ہاں، کسی اہم فیصلے کو کل پر مت ٹالیں، کیونکہ آج کی وضاحت صحیح انتخاب کرنے میں مدد دے گی۔ برج دلو جو ہمیشہ نئے اور مختلف زاویوں سے سوچتے ہیں، آج انہیں کسی اور کی مختلف رائے سننے سے بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا راستہ سامنے آ جائے جس کے بارے میں سوچا بھی نہ ہو۔ اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہر تنقید کو ذاتی حملہ نہ سمجھا جائے، اسے ایک تعمیری فیڈ بیک سمجھیں جو بہتر بننے میں مدد دے سکتا ہے۔ اور آخر میں اب ہم پانی کے بروج سرطان، عقرب اور حوت کی گہرائیوں میں اترتے ہیں۔
ان کے لیے آج کا دن بیرونی دنیا سے زیادہ اندرونی دنیا پر توجہ دینے کا ہے، یعنی اپنے جذبات، اپنی چھٹی حس اور معاملات کی تہہ تک پہنچنے کی صلاحیت پر۔ برج سرطان کے لیے گھر اور خاندان کا سکون سب سے اہم ہوتا ہے۔ آج گھر میں کسی معاملے پر تھوڑا سا جھک جانا یا سمجھوتا کر لینا ماحول کو بہت پرامن بنا دے گا۔ اگر کسی حساس موضوع پر بات کرنا ضروری ہو تو لہجہ نرم رکھیں تاکہ سکون برقرار رہے۔ پرانی باتوں کو چھیڑنے سے صرف تناؤ ہی بڑھے گا، اس لیے اس سے بچنا ہی بہتر ہے۔ برج اکرب کی فطرت میں چیزوں کی تہہ تک پہنچنا شامل ہے۔ آج یہ خوبی کسی معاملے میں سچائی تک لے جائے گی، لیکن کلید یہ ہے کہ حقائق اور تحقیق پر بھروسہ کیا جائے۔ سنی سنائی باتوں یا صرف اندازوں پر بھروسہ کرنے سے غلط نتائج پر پہنچ سکتے ہیں۔ اپنی جاسوسی کی صلاحیتوں کو ضرور استعمال کریں، لیکن انہیں ثبوتوں کی بنیاد پر استوار کریں۔ برج حوت، جو اکثر اپنے تخیل اور خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں، آج انہیں اپنے خیالات کو حقیقت کا روپ دینے کا ایک بہترین موقع مل رہا ہے۔ صرف سوچتے رہنا کافی نہیں، آج عملی قدم اٹھانے کا دن ہے۔ ایک چھوٹا سا قدم بھی کسی تخلیقی منصوبے کو حقیقت کے بہت قریب لا سکتا ہے۔ بس دوسروں کے مسائل کا بوجھ اپنے سر لینے سے گریز کریں، کیونکہ یہ اپنی ہی توانائی کو اصل مقصد سے بھٹکا دے گا۔ تو تمام برج کا سفر کرنے کے بعد آئیے ایک قدم پیچھے ہٹ کر دیکھتے ہیں کہ آج کے دن میں وہ کون سے مشترکہ دھاگے ہیں جو ہم سب کو ایک ساتھ باندھ رہے ہیں۔ ستاروں کے ان کلیدی پیغامات کا خلاصہ کرتے ہیں۔ یہ سلائیڈ آج کی توانائی کا بہترین خلاصہ ہے۔ ایک طرف یہ نظر آ رہا ہے کہ بحث، ادھوری معلومات اور قیاس آرائیوں سے بچنے کا انتباہ کئی برج کو دیا گیا ہے، جو ظاہر کرتا ہے کہ آج کمیونیکیشن میں احتیاط بہت ہی ضروری ہے۔ دوسری طرف مستقل مزاجی اور شفافیت جیسے موضوعات بار بار سامنے آئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کامیابی کا اصل راستہ آہستہ اور ثابت قدمی سے چلنے اور ایماندار رہنے میں ہے۔ اور آخر میں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ ستاروں کی یہ رہنمائی ایک نقشے کی طرح ہے، منزل کی گارنٹی نہیں۔ یہ صرف ایک ٹول ہے۔ اصل سوال یہ نہیں کہ ستارے کیا کہتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ اس رہنمائی کو استعمال کرتے ہوئے آج کوئی اپنی توانائی کہاں مرکوز کرنے کا انتخاب کرتا ہے، کیونکہ دن تو آخرکار فیصلوں سے ہی بنتا ہے۔